سوالات ایک جیسے ہی قریب قریب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا غدیر خم پر حضرت علی کو جانشین کیوں بنایا نبی نے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا. پہلی بات تو مبشر بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ یا نائب یا جانشین نامزد نہیں کیا. دنیا کا کوئی آدمی غدیر خم سے بسند تواتر اور بسند قطعی اگر یہ ثابت کر دے تصریحاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا جانشین یا نائب مقرر کیا، اس ذاکر اس مجتہد کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اور مبشر بھائی آپ ذمہ دار بن جائے. ایسی ایک بھی اگر قطعی ثبوت قطعی دلالت روایت ہو دلیل ہو، اور یہ جو اعلان ہے یہ امت میں اتفاق اور اتحاد کی خاطر ہے تاکہ امت میں اتحاد ہو اتفاق. اور یہ اعلان بیٹھا میں سعودی عرب کی زمین پہ ہوں، اور یہ اعلان روئے زمین پر تمام بسنے والے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ پیارے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو غدیر خم پر اپنا نائب مقرر کیا، روئے زمین کے ان لوگوں سے میرا خطاب ہے کہ اگر ایک دلیل قطعی ثبوت اور قطعی دلالت اس بات پہ پیش کر دیں، ہم آپ کی یہ بات بھی تسلیم کریں گے اور 10 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. جی جی ایک سوال اور ہے. اہل تشریح کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی خلافت بلا فصل پر 1000 سے زیادہ دلائل موجود ہیں. ماشاءاللہ 1000 سے زیادہ 999 دلیل معافی 999 دلیل معافی صرف یہ جیسے پتھر ایک دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت دنیا کا کوئی آدمی پیش کر دے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پہ، وہی 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ کر دیتا ہوں، 20 لاکھ انعام بھی دوں گا اور ساری زندگی اس کی غلامی بھی تسلیم کروں گا. اگر کسی میں جرأت ہو تو جس میدان میں آنا چاہے انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سوال اور ہے استاد جی. من کنت مولاہ فعلی و مولا والی روایت متواتر ہے، تشریح فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس روایت میں بالفرض اگر ہم مانیں تواتر ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، وہ تو ثبوت کے لحاظ سے آپ جو درجہ دیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کس لفظ کا معنی ہے؟ اگر کوئی آدمی دلائل سے یا لغت عرب سے مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ثابت کر دے، انشاءاللہ اس کو بھی 10 لاکھ روپے انعام دے، کھلا انعام اور ریالوں کی شکل میں آئے گا. لیکن جرأت نہیں، صرف تبرہ کرنا آسان ہے اور دلیل دینا مشکل ہے. اب سمجھو یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اہل سنت کے ہاں اس حدیث کے ثبوت عدم ثبوت میں بھی اختلاف ہے. امام ذیلی حنفی نصب الرایا میں، اسی طرح بعض دیگر حضرات نے تو اس کے ثبوت کا انکار کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کا ثبوت کا اقرار کیا. لیکن ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ میں صرف یہاں بھی اشارہ کروں گا، جن اسانید پر لوگوں کو فخر ہے ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے تو اس میں بھی شیعہ راوی نکلیں گے. تو ثبوت کے لحاظ سے یہ روایت قطعاً متواتر نہیں اور قطعی ثبوت نہیں، اور رہ گیا اس کا معنی تو مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، یہ اس روایت کی تحریف ہے. بلکہ اگر اس روایت کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس پس منظر میں آپ کا جو ارشاد ہوا اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائے
کہ یمن میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے گئے تو بعض حضرات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض کاموں پر تحفظات ہوئے، انہوں نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا ہو، یہ روایت کے الفاظ جس کا مقصد یہ تھا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، تو جہاں مولا محبوب کے معنی میں ہے کہ جو مجھے محبوب سمجھتا ہے علی کو بھی محبوب سمجھو، اور اسی کے من عادا آگے والے اور عداوت کا تذکرہ ہوا ہے، تو عداوت اور ولایت، جب ولایت عداوت کے مقابل میں آ رہی ہے تو عداوت کے مقابل ولایت کا معنی محبت ہے، تو یہ روایت نہ سندن قطعی ہے اور نہ مانن، اس پر انشاءاللہ میں مستقل اپنا کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، تو سوال کا جواب اتنا کافی ہے کہ اس کا پہلے قطعی و ثبوت ہونا اور پھر قطعی و دلالت یعنی صریح معنی ہو، یہ ثابت کرنا جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جی اگلا سوال جی عامر شہزاد صاحب ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں الست اولا بالمؤمنین من انفسہم سے، کیا حضرت علی کی ولایت ثابت نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، کس حساب سے ثابت ہوگی؟ گھسیٹ شسیٹ کے تو نہیں۔ پھر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ 1.25 لاکھ نبی خلافت علی کے لیے مبعوث ہوا اور انبیاء کو سزائیں معاذ اللہ دی گئی، انہوں نے ائمہ کی امامت کا انکار کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو بار بار دھمکیاں دی گئیں، ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے، اور پھر دلیل ایسی گول مول جس کا کوئی معنی سے مناسبت بھی نہیں۔ اور میں آخری ایک بات کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے صحیح سند سے ثابت کر دیں کہ حضرت علی نے اس حدیث کو اپنی خلافت بلا فاصل پہ پیش کیا ہو۔ چلو تم اپنا معنی بھی چھوڑ دو، ہم اپنا معنی بھی چھوڑتے ہیں، خود حضرت علی المرتضیٰ سے یا ائمہ اطہار جو ان کے ائمہ مسلمہ ہیں ان سے باسند صحیح اور باسند قطعی یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے جہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل کیا ہو، یہ معنی نہ حضرت علی نے خلافت بلا فاصل والا اس روایت سے سمجھا، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین، نہ اس کے بعد دوسرے ائمہ نے سمجھا، تو یہ واضح اور خالص تحریف ہے اور سینہ زوری، اور سینہ زوری سے تو اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو اس بھائی نے کیا نام ہے اس بھائی کا؟ عامر شہزاد بھائی، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اہل تشیع کے ہاں مسئلہ امامت منصوص قطعی ہے اور اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور آپ یہ بات سمجھیں کہ کوئی عقیدہ بھی اور ان کا جو دعویٰ منصوص قطعی ہونے کا ہے وہ دلیل قطعی کے بغیر ثابت نہیں ہوگا، اور قطعیت دونوں طرف سے ہوگی، ثبوت میں بھی اور معنی میں بھی۔ یہ روایت نہ ثبوتاً قطعی ہے نہ مانن قطعی ہے، تو اس سے پھر امامت والا اور خلافت بلا فصل کا نظریہ کیسے ثابت ہوگا جبکہ یہ اصول فریقین کے ہاں مسلم ہے۔ جی ایک سوال اور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قوم غدیر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی صریح جھوٹ ہے، یہ جو معروف مشہور کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا نزول جہاں اس ٹیلے پہ ہوا ہے اور اس تالاب پہ ہوا ہے، یہ صریح جھوٹ اور صریح بہتان ہے۔ اہل سنت کی سب کتابیں متفق ہیں، آپ بخاری شریف اٹھا لیں اور بھی حدیث کی کتب اٹھا لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ میدان عرفات میں اس کا محل نزول ہے، نہ یہ کہ یہاں غدیر خم پر اور اس مقام پہ اس آیت کو، اور فریقین کی تفسیریں اٹھائیں، مجموع البیان وغیرہ، ان حضرات نے بھی یہ تصریح کی ہوئی ہے تو کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ محل نزول وہ مقام عرفات ہے، نہ کہ مقام غدیر خم۔ جی
ایک سوال اور ہے جی، امامت اور خلافت کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے اسباب کے اصول کیا ہیں؟ امامت اور خلافت یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اہل سنت کے ہاں دین کے اصول 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 قیامت۔ تو ہمارے ہاں یہ 3 اصول ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں اصول 5 بنتے ہیں۔ ایک وہ دعویٰ کرتے ہیں التوحید، اگرچہ مانتے نہیں ہیں، ان کی توحید شرک سے بھری ہے۔ دوسرا الرسالہ، اگرچہ مانتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے نزدیک رسالت اماموں کے تابع ہے۔ اور تیسری چیز ان کے ہاں ہے عدل، اور چوتھی چیز امامت۔ اور اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے مذہب میں اصل اصول امامت ہے ایک۔ دوسرا ان کے مذہب میں امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ہاں امام منصوص من اللہ نہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہر امام پہ صراحتاً نص ہوگی، اور یہ ایسا باطل دعویٰ ہے کہ آج تک اس قوم کے پاس ایک دلیل بھی نہیں، حتیٰ کہ 12 کا کہیں نام بھی نہیں، ان کی امامت کی تصریح بھی نہیں، بلکہ حضرت زین العابدین سے لے کر آخری امام 12ویں تک ہر دور میں مسئلہ امامت پہ لڑائی ہوئی ہے۔ زین العابدین کے مد مقابل بھی ایک امام کھڑا ہوا، امام محمد باقر کے مد مقابل بھی امام کھڑا ہوا، امام جعفر صادق کے مد مقابل بھی امام کھڑا ہوا، اسی طرح موسیٰ کاظم کے مقابلے میں بھی امام کھڑا ہوا۔ تو یہ ایک بڑی درد بھری تاریخ ہے۔ تو اہل تشیع کہتے ہیں امامت منصوص ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ نص لاؤ، تو نص نہیں ہے۔ دوسرا اہل تشیع کے ہاں امامت کے لیے عصمت شرط ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ دلیل لاؤ، دلیل نہیں۔ تیسرا ان کے نزدیک امامت نبوت سے افضل ہے، ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ، دلیل نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے ہاں امامت محدود 12 میں ہے، ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ، دلیل نہیں۔ تو یہ ایک اصولی بات جو مختصر یہ کہ ان کے ہاں چونکہ امام معصوم منصوص ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور امام متعین ہے، محدود ہیں، تو ہم کہتے ہیں 3 چیزیں، باقی چیزیں بعد میں، ان 3 چیزوں پہ نسکتی درکار ہے، لیکن نسکتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خلیفہ یا امام کا مطلب ہے کہ امت کے شورا سے جس کو وہ اپنا امام اور خلیفہ منتخب کریں وہی امام اور خلیفہ ہے۔ اور یہی بات حضرت علی نے فرمائی جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتی ہیں کہ جہاں مہاجرین و انصار متفق ہو جائیں جس کی خلافت پر، تو اب وہ رضن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا ہوتی ہے، اور اسی پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اصولاً یہی ہے کہ اہل تشیع کے ہاں چونکہ یہ منصوص مسئلہ ہے، اس لیے انہیں نسکتی پیش کرنا ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ منصوص مسئلہ نہیں ہے، البتہ خلفائے 4 کا یہ موعود مسئلہ ہے۔ منصوص مسئلہ اور موعود من اللہ، ان دونوں کا فرق ہے۔ جی ایک سوال اور ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور کا خلافت کے دور کے 6 ماہ تھے شروع کے، تو کیا اس 6 ماہ میں یہ مشہور ہے کہ حضرت علی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہے؟ یہ سری جھوٹ ہے، یہ معروف ہے لیکن معروف جھوٹ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مخالفت کرتے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لے آ کر صدیق کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے علی کو مقتدی بنایا تھا، تو اگر حضرت علی انکار کرتے تو اس دن انکار کرتے اور اللہ کے محبوب کو کہتے یا رسول اللہ کہ میری امامت میری منصوص ہے اور آپ آگے ابو بکر صدیق کو کر رہے ہیں، تو اس دن حضرت علی کا پیغمبر کی موجودگی میں حضرت صدیق کو امام مان کے خود ان کا مقتدی بننا اس بات کی دلیل ہے
کہ پیغمبر کی زندگی میں حضرت علی سمجھتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ پیارے پیغمبر کے بعد سے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ باقی رہ گیا بعض روایات میں جو 6 مہینے بیعت کی بات آئی ہے تو وہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے نقد بیعت کی حضرت صدیق اکبر کی، اور 6 مہینوں کے بعد پھر اس کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تو حضرت علی نے سب لوگوں کے سامنے علی رؤوس الاشہاد سب لوگوں کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ نے اس کا اظہار کیا۔ تو اس میں مخالفت کہاں سے آ گئی؟ جی ایک سوال اور آیا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا موضوع سے ہٹ کے سوال مگر ہم نے لے لیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ پڑا ہوا تھا تو صحابہ اور جنازہ چھوڑ کر خلافت کے مسئلے پر کیوں اکٹھے ہوئے؟ یہ بھی اس نے جھوٹ لکھا اور تلبیس کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک کا جنازہ کس نے پڑھا؟ شیعہ کی سب کتابیں متفق ہیں کہ لم یبقى من المہاجرین والانصار، کہ سب مہاجرین و انصار نے پیارے پیغمبر کا جنازہ پڑھا، پھر جنازہ چھوڑا کہاں؟ چھوڑ کر کا کیا مطلب؟ باقی مسئلہ ایک یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جو عام میت ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جلدی اسے دفن کرنا ہے۔ عام میت کا ضابطہ یہی ہے کیونکہ اس میں تغیر کا اور بو کا بھی خدشہ ہوتا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبتا حیم و میتا، پیغمبر کا وجود زندہ ہو تب بھی خوشبودار اور سلامت ہے، اور موت کے بعد بھی پیغمبر کا وجود خوشبودار اور سلامت رہتا ہے، اور قیامت تک پیغمبر کا وجود اسی طرح سلامت اور اسی طرح خوشبودار ہوتا ہے جیسے زندگی میں تھا۔ تو اس لیے وہاں جلدی مقصود ہی نہیں تھی، اور وہاں جلدی دفن کرنا معمور بھی نہیں تھا۔ تو اس سارے صحابہ نے جنازہ پڑھا تو جنازہ چھوڑا کہاں؟ سب نے پڑھا، اور البتہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا جنازہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اصول کافی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنازہ وہاں تو ان لوگوں نے صحابہ پہ وہ اعتراض کیا جو خود حضرت علی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ جی اکثر افراد جو ہے وہ آپ کو دعا کی درخواست بھی کریں، ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، کافی سارے لوگ ہیں اور بہت سارے افراد آپ کو سلام دیں گے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وقت بھی بڑا کم ہے، تو یہ نشست تک بھی اگر غدیر کے متعلق کوئی سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو یہ پھر بعد میں آئے گا، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ البتہ ان ساتھیوں کو یہ ذرا منظر دکھا دیں، پہاڑ بھی دکھا دیں، یہ جھاڑیاں بھی، یہ مسجد بھی دکھا